اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ فعل لازم اور متعدی کے باب میں ہم نے یہاں تک سبق پہنچایا تھا کہ یسیر اللازم متعدی، یعنی کہ متعدی لازم، فعل لازم متعدی کا بنتا ہے۔ آج کے سبق میں بتا رہے ہیں کہ فعل متعدی لازم کب ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فعل متعدی اس وقت لازم ہو جاتا ہے جب اس کو مطاوعہ کے لیے بنایا گیا ہو۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا مطاوعہ کی بات کہ مطاوعہ جو فعل ہوتا ہے وہ اپنے ما قبل فعل کے تابع آتا ہے اور گویا کہ اس کے نتیجہ کے طور پر وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، بے شک متعدی ہو لیکن جب مطاوعہ کے لیے آئے گا تو وہ لازم ہوگا۔ جمعتہ فتجمع، میں نے اس کو جمع کیا، بس وہ جمع ہو گیا۔ جمعتہ فعل متعدی ہے، اس کو لازم کیسے بنایا ہم نے؟ جب اس کے نتیجے میں آیا تجمع، لازم بن گیا۔ یا قلبتہ، میں نے اس کو تبدیل کیا، بدلا، فانقلب، وہ بدل گیا۔ یا جمعتہ، میں نے جمع کیا اس کو، فاجتمع، وہ جمع ہو گیا۔ دحرجتہ، میں نے اس کو پھیلایا، فتدحرج، وہ پھیل گیا۔ تو یہ دوسرا فعل ہے تجمع، انقلب، اجتمع، تدحرج، یہ اس متعدی سے لازم بن گیا۔ متعدی کیا ہے؟ جو پہلا فعل ہے نا، جمعتہ، قلبتہ، جمعتہ، دحرجتہ، یہ متعدی ہیں لیکن ان سے لازم بن گیا ہے۔ جب اس کے نتیجے میں آتا ہے بعد والا پھر وہ لازم ہوتا ہے، البتہ وزن اس کا بدل جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تمام افعال کا مطاوعہ کا وزن بنانا ممکن نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے افعال کا آپ فعل مطاوعہ بنا لیں، نہیں۔ یہ چونکہ سماعی ہے، بعض مقامات پر جو ہے بن جاتا ہے مطاوعہ، بعض پر نہیں بن جاتا۔ تمام افعال میں جو ہے وہ مطاوعہ نہیں بن سکتا۔ جیسے ہم نہیں کہہ سکتے ضربت فانضرب، ابھی باب ضربہ کو مطاوعہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے، نہیں کہہ سکتے ان ضرب۔ یا قتلت فاقتتل، میں نے اس کو قتل کے بس وہ قتل ہو گیا، نہیں بنتا۔ اقتتل فعل نہیں آتا، یعنی قاتل کا اقتتل نہیں، یعنی سب کا مطاوعہ نہیں بنتا، مخصوص ہے جن کا مطاوعہ بنتا ہے۔ اوزان مطاوعہ جو ہیں وہ مطاوعہ کے جو وزن ہیں وہ دلالت کرتے ہیں اس چیز کے اوپر جس پر فعل مجہول دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ میرے خیال میں نہیں ہے۔ فعل مجہول کیا ہوتا ہے اور فعل معلوم کیا ہوتا ہے؟ فعل مجہول، فعل معلوم۔ فعل معلوم مثلا جمع، اس نے جمع کیا، اس کا مجہول کیا ہے؟ جمع، اس کو جمع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو فعل مطاوعہ ہے یہ اسی فعل مجہول جیسا جو ہے نا معنی دیتا ہے۔ اجتمع، وہ جمع ہوا۔ مثلا ہم کہتے ہیں، اب میں 3 فعل کہوں گا، تینوں میں فرق بتانا۔ جمع، جمع اور اجتمع، کیا فرق ہے ان میں؟ جمع، اس نے جمع کیا۔ جمع، اس کو جمع کیا گیا یا وہ جمع ہوا۔ اجتمع، وہ جمع ہوا۔ اور جمع اور اجتماع ایک ہی معنی ہے ان کا۔ جس معنی پر فعل مجہول دلالت کرتا ہے، افعال مطاوعہ کے اوزان بھی اسی معنی پر دلالت کرتے ہیں، چونکہ لازم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے نہ سمجھ، جیسے کہتے ہیں کہ اجتمع، انزجع، انزعج، تقطع، کس معنی میں؟ جمع، ازعج، قطع، اس معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا باریک سا ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ فعل مجہول میں ضروری ہے کہ انسان کا ذہن فاعل محذوف کی طرف متوجہ ہو۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جمع، فعل معلوم ہے، جب اس کا فعل مجہول بناتے ہیں
تمہارے ذہن میں اس کا ایک فاعل موجود ہے، جمع، اس کو جمع کیا گیا، اس کو جمع کیا گیا کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی ہے جس نے اس کو جمع کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ہے جس نے اس کو جمع کیا، ایک فاعل ہے جو محذوف ہے، ظاہراً نہیں ہے، فعل محذوف ہے، اس کی طرح انسان کا ذہن متوجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو یہ اوزان ہوتے ہیں مطاوعات کے، ان میں انسان کا ذہن فعل محذوف کی طرح متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ ایک اثر حاصل ہو جاتا ہے، ایک اثر ہے جو حاصل ہو جاتا ہے، کوئی توجہ نہیں ہوتی کسی فعل کی طرف، فاعل کی طرف، کسی فاعل کی طرف توجہ کیے بغیر وہ اثر حاصل ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں جمع، اس کو جمع کیا گیا، یعنی انسان کا ذہن متوجہ ہے فاعل کی طرف کہ کوئی ہے اس کو جمع کرنے والا۔ لیکن ایک مرتبہ کہتے ہیں اجتماع، وہ جمع ہوا، اب انسان کا ذہن متوجہ نہیں ہے اس بات کی طرف، نہیں جاتا کہ کس نے اس کو جمع کیا، ہو سکتا ہے خود بخود ہو گیا ہو جمع۔ یہ تھوڑا سا ظریف سا فرق ہے اس میں۔ دیکھیں ترجمہ، یسیر المتعدی لازماً، فعل متعدی لازم ہوتا ہے اذا بنی للمطاوعات، جب اس کو مطاوعہ کے لیے بنایا جائے، جیسے جمعتہ فاجتمع، فتجمع، تجمع، یہ فعل لازم ہو گیا ہے جمعتہ سے۔ قلبت فانقلب، انقلب جو ہے یہ لازم بن گیا متعدی سے۔ جمعتہ فاجتمع، اجتماع جو ہے یہ متعدی سابق سے لازم ہو گیا، اس طرح فتدحرج، دحرجتہ سے لازم بنا ہے۔ فائدۃ، فوائد، لا يمكن بناء اوزان المطاوعات من جمیع الافعال فلا يقال، تمام افعال سے مطاوع کا وزن بنانا ممکن نہیں ہے، جیسے ہم نہیں کہہ سکتے ضربت فانضرب یا قتلت فاقتل، نہیں کہہ سکتے۔ ان اوزان المطاوعات تدل علی ما يدل علیہ المجہول، مطاوع کا وزن دلالت کرتا ہے اس معنی پر جس معنی کے اوپر فعل مجہول دلالت کرتا ہے۔ فَإِنَّ اجتمع، انزعج، تقطع، مثلاً یہ جو تین افعال ہیں، ہے یا بے معنی، یہ ان افعال کے معنی میں کون سے؟ جمع، ازعج، قطع، جس طرح وضاحت کی ہے۔ وَلَكِنَّ هُنَاكَ فَرْقًا يَسِيرًا، لیکن یہاں پر چھوٹا سا فرق ہے، کس کے درمیان؟ مطاوع کے درمیان اور فعل مجہول کے درمیان فرق ہے۔ لا بد من ملاحظت، اس فرق کا ملاحظہ اور اس کو جاننا ضروری ہے۔ فإن المجہول یعتبر فیہ التفات الذہن الی الفاعل المحذوف، فعل مجہول میں ضروری ہے کہ انسان کا ذہن ایک فاعل کی طرف متوجہ ہو جو فاعل محذوف ہے، ظاہراً تو نہیں ہے، جمع میں فاعل کہاں ہے؟ محذوف ہے جو ہمارے ذہن میں ہے، اور ذہن کو اس کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ لغرض، کسی غرض کے لیے بھی، فی نفس المتکلم، جو متکلم کے ذہن میں ہے۔ کما ستری فی باب النحو، جس طرح باب نحو میں آپ دیکھتے ہیں، ان قریب دیکھ لیں گے۔ وَأَمَّا هَذِهِ الْأَوْزَانِ، لیکن یہ جو اوزان ہیں، یعنی باب مطاوعات کے جو اوزان ہیں، يُعْتَبَرُ فِيهَا حَصُولُ الْأَثَرِ فِي الْمَفْعُولِ، ضروری ہے کہ مفعول میں اثر حاصل ہو جائے، من غیر التفات الی الفاعل السببی، کسی فاعل سببی، یعنی کسی فاعل جو سبب بن رہا ہے اس کے اثر کے حاصل ہونے کا، اس فاعل کی طرف توجہ کیے بغیر وہ جو اثر ہے وہ حاصل ہو جائے، انسان کا ذہن اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا فاعل کی طرف۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔